تو وہ جیسے کہ مولانا رومی نے فرمایا کہ ایک مرحلہ آتا ہے جب جو ہے آپ کو قدموں کی ضرورت نہیں رہتی، کیونکہ جو ہے آپ جو ہرن کی ناف ہے اس کی خوشبو جو ہے خود وہی آپ کی راہ بن جاتی ہے۔ تو ایک وہ مقام ہے، لیکن اس مقام تک پہنچنے کے لیے جو ہے آپ کو ذرائع کی ضرورت ہے۔ ان ذرائع میں عقل جو ہے ایک اہم ذریعہ ہے۔ وہی ہمیں تسلیم کرنا پڑے گا کہ مذہب کی حیثیت محض احساس کی نہیں، تو پھر اس کو یعنی یہ تو جو مذہب احساس پہ مبنی ہے تو وہ تو پروٹیسٹنٹ مذہب ہے، مذہب کی بنیاد محض احساس پہ نہیں ہے۔ جس مذہب کی بنیاد احساس پہ وہ ایک یعنی پروٹیسٹنٹ، خاص طور پہ جو لوتھر کے خیال میں ہمیں ملتا ہے، اور فیلنگ سے مراد جو ہے احساس یا کوئی خیال یا اعتقاد، لیکن مبہم اعتقاد یا غیر عقلی اعتقاد، ریشنل بلیف کو بھی احساس کہتے ہیں انگریزی زبان میں۔ تو جیسے میں نے کہا احساس جو ہے وہ ذریعہ علم ہے، لیکن یہ کہ احساس جو ہے وہ دوسرے ذرائع علم کے ساتھ مل کر جو ہے ہمیں علم اور یقین کی منزل تک خود صرف احساس کی بنیاد پہ جو ہے نہ علم حاصل ہو سکتا ہے نہ یقین حاصل ہو سکتا ہے۔ احساس کی بھی تزکیے کی ضرورت ہوتی ہے، کیونکہ جو آپ کا عمومی حال ہوگا وہ آپ کے احساسات اس کی تشکیل میں ایک اہم کردار ادا کرتے ہیں، اس لیے ان کی تزکیے کی ضرورت ہوتی ہے۔ لیکن احساسات بذات خود جو ہے وہ خود مکتفی نہیں ہے، بلکہ یہ کہ دوسرے جو احساسات ہیں پھر جو ہے ادراکات اور فہم اور عقل ان سب کے محتاج ہیں، ان سے مل کر جو ہے علم حاصل ہوتا ہے۔ اور پھر علم کے بھی مراتب ہیں، جیسا کہ آئے گا۔ مطلب کیا ہے محض احساس کی نہیں ہے، اس میں تعقل کا بھی ایک عنصر شامل ہے، اس میں کیا شک ہے۔ یہ نہیں، یہ وجہ کہ مذہب کی تاریخ صوفیہ اور متکلمین کے ایسی دو حریف جماعتوں کی موجودگی سے کبھی خالی نہیں رہی کہ مذہب میں تعقل کا عنصر بھی اس کی دلیل یہ دے رہے ہیں، یعنی مذہب صرف احساس پر مبنی نہیں ہے، کہ ہمارے یہاں صوفیہ بھی ملتے ہیں جو ان کے خیال میں ان کی بنیاد احساس ہے اور عقل نہیں ہے، اور متکلمین بھی ملتے ہیں جو عقل کے دائیں ہیں، لیکن یہ عقل کو ایک بالکل محدود آئینے میں دیکھنے کی بات ہے۔ تو سب سے پہلے مطلب یہ ہے کہ قرآن مجید اور احادیث پاک کو آپ عقل کے بغیر کیسے سمجھ سکتے ہیں، یعنی زبان کو آپ عقل کے بغیر کس طرح سمجھ سکتے ہیں۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ عقل سے یہاں ان کی ایک محدود عقل کا نظریہ مراد ہے۔ اور متکلمین کے ہم یہ عقل، ظاہر متکلمین جو ہے عقل کا استعمال کرتے ہیں، عقل استقرائی اور استخراجی، عقل استخراجی، لیکن یہ کہ صوفیہ بھی عقل استعمال کرتے ہیں۔ یہ ہے کہ مطلب صوفیہ کے ہاں جس چیز پہ ترکیز ہے وہ مشاہدہ حق ہے اور تزکیہ نفس ہے، جبکہ متکلمین کیونکہ ان کی بنیادی جو پروفیشن ہے یا ان کا بنیادی تخصص ہے وہ یہ ہے کہ جو باطل نظریات ہیں اور باطل دلائل ہیں ان کا رد کیا جائے، تو وہ دلیل پر جو ہے فوکس کرتے ہیں اور مجادلے اور رد و قط پر۔ لیکن یہ کہ عقل صرف اسی تک محدود نہیں، عقل تو بہت یعنی وسیع چیز ہے، اور عقل جو ہے وہ قرآن سنت، اس کو ہم قیاس کہتے ہیں، وہ عقل ہی ہے نا۔ اور پھر قرآن اور سنت جو ہے یہ کلام ہے، اللہ اور رسول کا کلام جو ہے وہ عقل کے بغیر سمجھ میں نہیں آ سکتا۔ جو دلالات ہیں الفاظ کے، مطلب یہ ہے کہ آپ جب دیکھتے ہیں یعنی کوئی بھی رسول پاک اور قرآن مجید جو ثبوت ہے وہ یعنی اس کے دو پہلو ہیں، روایت اور درایت۔ یعنی روایت اس بات کا تیقن کرتی ہے کہ یہ اللہ کے الفاظ ہیں اور یہ رسول پاک نے کہا ہے، اور یہ تو مطلب یہ کہ معجزہ ہے وہ اس میں اللہ نے اس کو محفوظ کیا۔ لیکن رسول پاک کی جب حدیث ہم تک پہنچتی ہے تو روایت کے ذریعے جو اس کا تیقن پہلے حاصل ہوتا ہے کہ وہ رسول اکرم کے الفاظ ہیں کہ نہیں، اور اس کے کیا مراتب ہیں، تو صحت اور ضعف اور تحسین وغیرہ وغیرہ، تو یہ سب بھی آپ عقل استعمال کر رہے ہیں، یعنی اصول حدیث میں عقلی ہی تو ہے، اور کیا ہے، عقل استقرائی خاص طور پہ۔ اس کے بعد درایت میں جو ہے دلالات الفاظ پہ کیا لفظ کے معنی ہیں، اور اس کے معنی جو ہیں وہ کس قسم کے اور کس معنی اور مفہوم میں فرق، اور دلالت لفظی اور نطقی میں فرق، اور اس کے کتنے مراتب ہیں، تو وہ سب عقل کے بغیر کیسے یعنی۔ اور پھر فقہ جو ہے، ساری فقہ جو ہے وہ عقل پہ ہی مبنی ہے، اصول فقہ جو ہے وہ اسلامی منطق ہے۔ تو یہ کہنا کہ صرف مطلب صوفیہ اور متکلمین کے ہاں عقل اور متکلمین کی کوئی اجارہ داری عقل پہ، یہ صحیح نہیں۔ ہاں جس چیز پر متکلمین جو ہے فوکس کرتے ہیں وہ عقل جدلی ہے، تو عقل کی محض ایک قسم ہے اور بہت چھوٹی سی قسم ہے۔ اچھا یہ وجہ کہ مذہب کی تاریخ صوفیہ متکلمین دو حریف جماعتوں کی موجود ہیں، کبھی خالی نہیں۔ حریف تو مطلب نہیں ہے یعنی وہ دو مذاہب ہیں، اور مطلب صوفیہ جو ہیں اکثر صوفیہ جو ہیں متکلمین بھی ہیں، کئی متکلمین ہیں جو صوفیہ ہیں، مطلب امام مولانا رومی جو ہیں متکلم بھی ہیں، بہت بڑے متکلم،
امام غزالی صوفی بھی ہیں، متکلم بھی ہیں، ابن تیمیہ صوفی بھی ہیں، متکلم بھی ہیں، شاہ ولی اللہ صوفی بھی ہیں، متکلم بھی ہیں. تو یہ مطلب یہ کہ ڈائیکاٹمی جو ہے یہ کم از کم اسلام میں تو ایسی کوئی ڈائیکاٹمی نہیں ہے. سے دو حریف جماعتوں میں موجود ہے، کبھی جس سے امر کا سموج ہوتا ہے کہ مذہب کے لیے فکر کا وجود ناگزیر ہے. مطلب یہ کہ کوئی بھی انسانی کاوش ہو اس کے لیے فکر کا وجود تو ناگزیر ہے. فکر کے بغیر آپ کیسے ایک قدم بھی نہیں بڑھ سکتے. تو یہ تو کوئی ایسی گہری بات نہیں ہے. تاکہ مطلب یہ ہے کہ اللہ یہ کہ فکر سے مراد ان کی کوئی خاص چیز ہو تو وہ دیکھیں گے آگے آ رہے ہیں. یوں بھی جہاں تک اصول و عقائد کا تعلق ہے